ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یا حسین ہائے حسین، یا حسین شاہ حسین، ہر من ناصر ینصرنا، ہر من ناصر ینصرنا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال علي بن الحسين عليهما السلام: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار آپ کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، زیارت امین اللہ چند فقرات آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچی تھی کہ چوتھے امام معصوم امیر المومنین کی قبر مطہر پر کھڑے ہو کر یہ زیارت امین اللہ کی جو تلاوت فرما رہے تھے، اس مقام پر پہنچے کہ امام نے فرمایا: اشہد انک جاہدت فی اللہ حق کا جہاد ہے. جیسا جہاد کا حق تھا ویسا آپ نے جہاد کیا. جہاد کرنے والے بہت ہیں، لیکن ہر جہاد کرنے والا اپنی طاقت کے مطابق جہاد کرتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم بھی اس سے زیادہ کسی سے توقع نہیں کرتا. کسی سے زیادہ، اس سے زیادہ جتنی اس میں طاقت ہے اتنی ہی اسے تکلیف دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، اتنا ہی اس سے چاہتا ہے. لیکن یہاں پر پروردگار عالم کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اپنی طاقت کو نہیں دیکھتے بلکہ اس عمل کی انتہا کو دیکھتے ہیں، اس عمل کے حق کو دیکھتے ہیں. جیسا جہاد کرنے کا حق تھا ویسا آپ نے جہاد کیا. معصوم امام ایک معصوم کی قبر کے سامنے یہ جملے کہہ رہے ہیں: جیسا جہاد کرنے کا حق تھا آپ نے ویسا جہاد کیا. میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ جہاد انسان بیرونی دشمن، خارجی دشمن کے مقابلے میں بھی کرتا ہے اور داخلی دشمن کے مقابلے میں بھی کرتا ہے. تمام کے تمام معصومین کی قبر پر پڑھی جانے والی یہ زیارت ہے، لہٰذا یہ بات طے ہے کہ سب نے جہاد کیا ہے. یہ بات طے ہے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب چھٹے امام نے جہاد کیسے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ چوتھا امام جب زیارت پڑھ رہا ہے اور یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو ہر مقام پر پڑھی جا سکتی ہے، ہر حرم میں اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تو ہر کلمہ اس امام کے اوپر صادق آنا چاہیے کہ جو امام معصوم بیان فرما رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ امیر المومنین کی زیارت ہو تو کہا کہ جہاد انہوں نے کیا تھا، لیکن چھٹے امام کی ہم جب زیارت پڑھ رہے ہوں اور اس وقت یہ کہا جائے کہ صاحب چھٹے امام نے تو جہاد نہیں کیا تھا، تو پھر زیارت امین اللہ آپ چھٹے امام کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جہاد کا معنی نہیں سمجھا. اگر ہم نے جہاد کا معنی سمجھ لیا ہوتا تو پھر ہم یہ اعتراض نہیں کرتے. اور جہاد کیوں نہیں کیا؟ کیسا جہاد کیا؟ جہاد کا انداز مختلف تھا. کبھی انسان میدان جنگ میں جہاد کرتا ہے جا کر، اور کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے علاقے میں بیٹھ کر جہاد کرتا ہے. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ نے بھی جہاد کیا اور امام حسین نے بھی جہاد کیا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ امام حسن نے پہلے جہاد کیا، امام حسین نے بعد میں جہاد کیا. توجہ ہے؟ یہ دونوں کے دونوں امام ہیں. اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ ان الحسن والحسین امامان. یہ دونوں امام ہیں. قاما او قعدا، چاہے یہ دونوں قیام کریں، چاہے یہ دونوں قعود کریں، حالت قیام میں نہ ہوں، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں. لہٰذا ہم اگر ان دونوں اماموں کی زندگی کو دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ پہلے جہاد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خون کا پیالہ، صلح، اور پھر صلح کے بعد امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہ اپنے گھر میں مدینے میں تشریف فرما ہوتے ہیں. ان کے مقابل میں سید الشہداء 10 سال تک، جب تک امیر شام موجود ہے اس وقت تک امام حسین علیہ السلام قیام نہیں کرتے، لیکن سن 60 ہجری میں سید الشہداء اپنے گھر کو چھوڑ کر سفر پر نکل جاتے ہیں. تو دونوں امام قیام کر رہے ہیں، دونوں امام راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں. جہاد کرنے کا انداز مختلف ہے. ہم جسے جہاد سمجھتے ہیں صرف وہ جہاد نہیں ہے. وہ جو 10 سال امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین علیہ السلام جو امام حسن کی شہادت کے بعد جو زمانہ گزار رہے ہیں وہ بھی جہاد کا زمانہ ہے. چوتھا امام جو کربلا کے واقعے کے بعد زندگی گزار رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. کس طرح سے اس زمانے کے اندر جہاں کوئی امیر المومنین کا نام نہیں لے سکتا، جہاں اہل بیت کا نام نہیں لے سکتا، چوتھا امام اس زمانے میں دعاؤں کے ذریعے اہل بیت کے معارف کا تعلیمات اور معارف کو نشر کر رہا ہے. جہاد ہے، یعنی وہ زمانہ کہ جہاں پر یہ جرم ہو وہاں پر دعا کے ذریعے سے چوتھے امام جہاد کر رہے ہیں. لہٰذا آج تک وہ معارف، اس جہاد کا اثر آج تک اور قیامت تک آپ کو دکھائی دے رہا ہے، دے گا. آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، چوتھے امام نے اس زمانے میں وہ دعائیں پڑھی تھی، آپ تک وہ پہنچ رہی ہیں. معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو راہ خدا میں سب اماموں نے جہاد کیا. لہٰذا آپ اس زیارت امین اللہ کو جب کہیں گے اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ، مولا آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. تو اب اگر آپ کے اس جہاد کے بعد کسی ایک چاہنے والے کی آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے اور پروردگار عالم اس آنسو کے بدلے میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس پہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاد ایسا تھا. سید الشہداء کا جہاد ایسا تھا کہ اب اس جہاد کے بعد اگر پروردگار عالم کسی انسان کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دے تو تعجب کس بات کا. جب علامہ بحر العلوم نے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا، ان کے ذہن میں آیا، عجیب روایت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو انسان کی آنکھ سے نکلے اور اس انسان کے سارے گناہ، حتیٰ بعض روایتوں میں وہ گناہ جو اس نے ماضی میں کیے تھے وہ گناہ جو آئندہ کرے گا، بعض روایتیں ایسی ہیں،
کہا وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سید بحر العلوم بڑی شخصیت ہے، سوچتی ہے، جیسے ہی ذہن میں آتا ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ظاہر ہوتے ہیں، علامہ سے کہتے ہیں کہ ایک انجانی شخصیت کے طور پر، علامہ نہیں پہچان سکے اس وقت، کہا کہ تم جو سوچ رہے ہو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ بتاؤ، ایک حکایت بیان کی، کہا ایک بادشاہ تھا جو اپنے پورے قافلے کے ساتھ شکار پہ گیا، اور شکار پر جانے کے بعد جو ہے ایک مقام ایسا آیا کہ وہ بادشاہ اپنے پورے لشکر سے جدا ہو گیا اور جنگل کے اندر بھٹک رہا تھا، بھٹکتے بھٹکتے یہاں تک کہ رات ہو گئی، اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا، اور اس کا کوئی خدمت گزار اس کے ساتھ نہیں تھا، پریشان تھا۔ اچانک اسے دور سے ایک خیمہ دکھائی دیا، وہ اس خیمے کے قریب گیا، بغیر اس کے کہ وہ کچھ کہتا کہ میں کون ہوں، وہ بتاتا کہ میں کون ہوں، ان کے پاس پہنچا، کہا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ وہاں ایک بوڑھا اور بوڑھی عورت رہتے تھے، انہوں نے اپنے خیمے میں یا گھر میں جو بھی تھا اس میں بلا لیا۔ اب وہ بادشاہ سنتا ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ اس بکری کو ذبح مت کرو، شوہر کہتا ہے یہ مہمان ہے ہمارا، ہماری ذمہ داری ہے اس کی خدمت کریں۔ کہا یہ بکری ہمارا سرمایہ ہے، اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کے دودھ سے ہم مختلف چیزیں بناتے ہیں، کیا کریں گے؟ کہا دیکھا جائے گا۔ بالآخر شوہر نے اپنی بات رکھی اور بکری کو ذبح کر دیا اور بادشاہ کی خدمت کی۔ بادشاہ اگلے روز صبح ہوئی، بغیر اس کے کہ وہ یہ بتاتا میں کون ہوں، وہاں سے نکل گیا، اپنے محل پہنچا۔ محل پہنچنے کے بعد اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا، کہا کہ جنگل میں جاؤ اس مقام پر، اور وہاں پر ایک بوڑھا اور بوڑھی عورت ہے، ان کو لے کر آ جاؤ۔ بادشاہ کے خادم وہاں پہنچے اور بوڑھا بوڑھی کو لے کر واپس آئے۔ اب جو بوڑھا بوڑھی نے دیکھا تو یہ تو بادشاہ ہے، جو کل ہمارا مہمان تھا یہ بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے سارے وزیروں کو جمع کیا اور وزیروں سے کہا کہ دیکھو میں کل ان کے پاس گیا تھا اور انہوں نے میری خاطر اپنی ساری زندگی کا جو سرمایہ تھا، جس کے اوپر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا، اس بکری کو ذبح کر دیا میرے لیے۔ یہ نہیں مجھے جانتے تھے کہ میں کون ہوں، یہ مجھے نہیں پہچانتے تھے، میرا کوئی رشتہ ناتا ان سے نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کا کل سرمایہ میری خاطر قربان کر دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ میں اس کے اجر میں، اس کے بدلے میں انہیں کیا دوں؟ اب مشاوروں نے، وزراء نے مختلف باتیں کرنا شروع کی، کہا کہ اس کو 100 بکریاں دے دو، کسی نے کہا 500 دے دو، کسی نے کہا یہ دے دو، کسی نے کہا یہ دے دو۔ وہ ہر ایک کا انکار کر رہا تھا، کہا نہیں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ ایک مرتبہ وزیر اعظم جو ہے وہ بولا، کہا بادشاہ سلام اجازت ہو تو میں بولوں؟ کہا فرماؤ۔ کہا کہ آپ کے ساتھ اس نے جو کام کیا، اگر آپ اس کا اجر، اس کا صلہ اس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پوری مملکت اس کو دے دیں، آپ اپنی پوری مملکت اسے دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے پاس ایک بکری تھی جو اس کی ساری کائنات تھی، اس نے وہ پوری کی پوری کائنات اپنی آپ کو دی، آپ کی خاطر قربان کر دی۔ اب اگر آپ دینا چاہتے ہیں کما ہوا حق، جیسا حق اس کا بنتا ہے، تو آپ پوری کی پوری سلطنت اسے دے دیں۔ کہا کہ ہاں بات تو ہے۔ تو سید علامہ بحر العلوم سے وہ شخص آنے والا کہتا ہے، کہا کہ جس نے اپنی ساری پورا خاندان پروردگار عالم کی راہ میں قربان کر دیا، جس حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کچھ نہیں رکھا باقی، کیا اس حسین کے اوپر پروردگار عالم، کیا اس کے ماننے والوں کے گناہوں کو بخش نہیں سکتا؟ لہذا تعجب کی جگہ نہیں ہے۔ اس حسین نے جو اللہ کے لیے کیا، اب اللہ اگر اس کے ماننے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پروردگار عالم نے ساری ہستی حسین ابن علی کے نام کر دی،
حسین نے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کیا، خدا نے سب کچھ حسین کو دے دیا۔ تو عزیزان محترم، تعجب کی بات نہیں ہے، حسین نے جہاد کیا ہے، دوسرے ائمہ معصومین نے جہاد کیا ہے راہ خدا میں۔ امام صادق علیہ السلام کے جو آپ سنتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک جگہ پر آ کر سارے بیٹھتے تھے، گروہ گروہ کر کے آتے تھے امام کی خدمت میں، امام سے استفادہ کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ امام کو بار بار حکمران جو ہیں وہ اپنے محلوں میں بلاتے تھے، سختیاں کرتے تھے۔ یہ جہاد ہے اور کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم 14 برس تک زندانوں کے اندر جو رہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یعنی سارے کے سارے ائمہ معصومین جہاد کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کلمہ ہر امام کی بارگاہ میں اشہد انک قد جاہدت، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے جہاد کیا۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ حَتَّى دَعَاكَ اللَّهُ إِلَى جِوَارِهِ وَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ۔ اب یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ آپ امام سے کہہ رہے ہیں، آپ جب یہ تلاوت کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، میں جس کی شہادت دے رہا ہوں، میں جس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے کتاب خدا پر عمل کیا، کتاب خدا پر عمل کیا۔ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی اتباع کی، پیروی کی۔ عزیزان محترم، خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اور دوسری سنت، ایک کتاب دوسری سنت، یا ایک کتاب دوسرے اہل بیت، اور رسول خدا کی زبان مبارک سے نکلنے والی احادیث انسان کی نجات کا ضامن ہے، انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ بس ایک قرآن ہے، ایک سنت رسول ہے، اسی سنت رسول کا ایک شعبہ اطرت اہل بیت ہے۔ اگر انسان ان دونوں پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ تو خود اللہ کا نبی بھی فرما رہا ہے یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں وَاقْتَدَوْا بِهُدَى نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهُدَى، اقتدا کرو، کس کی اقتدا کرو؟ اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کی اقتدا کرو کہ بہترین ہدایت ہے یہ۔ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی کے پیچھے چلو گے تو اس سے بہتر ہدایت نہیں ہو سکتی۔ وَاسْتَنَّوْا بِسُنَّتِهِ، اور اس کی سنت سے متصف ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ فَإِنَّهَا أَحَدَ السُّنَنِ، یہ بہترین ہدایت کرنے والی سنتیں ہیں، یعنی جو رسول نے کہا ہے اس کو پکڑ لو۔ اگر چاہتے ہو نجات پانا تو یہ کام کرو۔ اب یہ جو جملہ ہے جب آپ امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، تو عزیزان محترم یہ حق ہے، یہ امام کی فضیلت ہے، یہ ایسی فضیلت ہے جو کہیں اور آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ آپ نے کیا کہا؟ وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، آپ نے کتاب خدا پر عمل کیا۔ ائمہ معصومین کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں کہ جس نے اس کتاب خدا پر عمل کیا ہو مکمل، یعنی مکمل عمل جس نے کیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام۔ عمل کرنے والے بہت ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں عمل کریں، ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی عمل، لیکن یہاں پر کیا وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، کیسا عمل کیا ہے؟ یعنی مکمل عمل اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ رسول خدا کی اگر مکمل پیروی، رسول خدا کی سنتوں کی اگر مکمل پیروی کسی نے کی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہٰذا آپ تاریخ کے اندر جا کر دیکھیے، آپ قرآن مجید کے اندر جا کے دیکھیے، مثلا اگر کسی نے مکمل طور پر
کتاب خدا پر عمل کیا ہے؟ آیت آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ حق کے تقوی، اپنی حیثیت کے مطابق تقوی نہیں، جو تقوی کا حق ہے اس تقوی کو اختیار کرو۔ تو کون سا ایسا انسان ہے کہ جو تقوی کی اس منزل پر پہنچا ہو، جس نے حق کے تقوی کو ادا کیا ہو؟ اس آیت پر کس نے عمل کیا؟ تقوی کے پیچھے ضرور گئے ہوں گے، لیکن حق کا تقاتہ ہی، یہ عجیب مرحلہ ہے، بہت بلند مرحلہ ہے۔ کون ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی پیروی بی چو چرا کی ہے، مطلقاً اللہ کے نبی کی پیروی کی ہو؟ جو پروردگار عالم کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ رسول کی اتباع کرو، تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے، یعنی اس آیت پر عمل کرنے والا کون ہے۔ دیکھیں اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، عملتا بکتابہ، آپ نے عمل کیا کتاب کے اوپر۔ یہ کتاب کی ایک آیت ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پروردگار عالم سے اگر محبت رکھتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ رسول کے ارد گرد رہنے والا کون سا ایسا فرد ہے کہ جس نے رسول کی اتباع امیر المومنین جیسے کی ہو؟ کوئی ہے کہ جس نے رسول خدا کی اطاعت و پیروی کی ہو امیر المومنین کی جگہ طرح سے؟ نہیں ملے گا آپ کو کہیں پہ بھی کہ جس نے پیروی کی ہو علی جیسی مطلقاً۔ قولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے قول محکم، فضول گفتگو تمہاری زبان سے ادا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ ائمہ معصومین کے علاوہ آیا کوئی اور انسان اس دنیا میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جس کا قول محکم ہو، جس کے قول کے اندر کوئی لغویات نہ ہو، کوئی فضول گفتگو نہ ہو؟ قول سدید اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ تم جو ہے قولوا قولا سدیدا، محکم قول کہو، تو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہے ہی نہیں کہ جس کا قول قول سدید ہو۔ تو کون ہے جس نے قرآن مجید پر عمل کیا؟ وہ عملتا بکتابہ، آپ نے عمل کیا۔ صرف معصومین ہیں کہ جو لغویات سے دور ہیں، ان کی گفتگو شائستہ ہوتی ہے، ان کے اوپر ان کا نفس حاکم نہیں ہوتا، ان کی گفتگو کے اندر کوئی فضول بات نہیں ہوتی۔ آج آپ کے سامنے احادیث معصومین موجود ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تجزیہ کیا جا سکتا ہے، گفتگو کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، اتنی ساری احادیث ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو معصومین ہیں یہ اس رسول کے خلفاء ہیں کہ جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق، جس طرح سے وہ وحی الہی کے علاوہ گفتگو نہیں کرتا، اسی طرح سے ان کی زبان مبارک کے اوپر کسی قسم کی لغویات جاری نہیں ہوتی۔ ان کا قول قول سدید ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے۔ بس یہ ہے عملتا بکتابہ، اور عملتا بکتابہ کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کا علم ہو۔ توجہ ہے؟ یعنی میں آپ سے کہوں کہ صاحب آپ جو ہے کتاب کے اوپر عمل کریں، تو آپ جب تک عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو۔ علم کتاب اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، امیر المومنین کے پاس ہے۔ قرآن کا مکمل علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہٰذا عمل قرآن پر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو۔ بس معصوم فرماتے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب پر عمل کیا۔ امیر المومنین کو کسی سے مقایسہ کرنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، کسی سے علی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ ہم تو علی کے غلام کمبر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جتنے بھی لوگ گزر گئے، علی کے غلام کے چپلوں کی اتنی عظمت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کوئی شخص بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتا ہو، کتاب پر عمل کرتا ہو، کتاب پر عمل کروا سکتا ہو، بتا سکتا ہو،
بس جس نے خود کتاب پر عمل نہ کیا ہو وہ کسی کو کیا بتائے گا؟ لہذا تاریخ میں ملتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے جب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا، کہا کہ ہم رسول کے زمانے میں کاروبار میں مشغول تھے، ہمیں نہیں پتہ، کسی اور سے پوچھو، جاؤ علی سے پوچھو، جاؤ اہل بیت سے پوچھو، ہمیں نہیں معلوم، ہم رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے۔ بس عمل وہ کر سکتا ہے جو حقیقت قرآن کو پہچانتا ہو، جو قرآن کے ظاہر و باطن کو جانتا ہو، وہ عمل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک آیت تو ایسی ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو امیر المومنین کے علاوہ کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ عملت بکتابہ، آپ نے عمل کیا اللہ کی کتاب کے اوپر۔ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی بھی انسان نے عمل نہیں کیا، کسی بھی انسان نے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ آیت موجود ہے لیکن جو حکم آیا تھا پروردگار نے کہا اب ختم، دیکھ لیا، آزما لیا، کون کتنی رسول سے محبت کرتا ہے، کون رسول کی کتنی اطاعت کرتا ہے، کون رسول کا کتنا عشق اپنے دل میں رکھتا ہے۔ پروردگار دیکھنا چاہتا تھا، پروردگار بتانا چاہتا تھا کہ کون ہے کہ جس کے دل میں رسول خدا کی محبت پائی جاتی ہے۔ کون سی آیت؟ کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، تمام کے تمام مسلمانوں نے، مفسروں نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے لوگ آ کر رسول خدا کا احترام بالکل نہیں کرتے تھے اور نام لے کر پکارتے تھے، کلمنا یا محمد، اے محمد ہم سے کلام کرو۔ رسول کے سامنے اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے تھے، رسول کے سامنے اس انداز میں گفتگو کرتے تھے جیسے کوئی عام انسان یا اپنے کسی چھوٹے کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ خبردار، یہ جو تم لوگوں نے یہ جو انداز اپنایا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی کبھی بھی ان لوگوں سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ ایسے اس لہجے میں گفتگو نہیں کرو۔ اللہ کا نبی سب کی سنتا تھا، وہ سب کی سنتا تھا، کریم نبی۔ لیکن اللہ نے اس کو قرآن مجید کے ذریعے بیان کیا، کہا دیکھو اگر آج کے بعد یہ جو تم لوگوں کا جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتے ہو، میرے نبی کو تنگ کرتے ہو، اس سے الٹے سیدھے سوال کرتے ہو، تو اب اگر آج کے بعد کسی کو میرے حبیب سے بات کرنی ہو، گفتگو کرنی ہو، تو پہلے جا کر راہ خدا میں صدقہ دے، پھر میرے نبی سے آ کر گفتگو کرے۔ اب اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے، پہلے صدقہ دے اور پھر میرے حبیب کی خدمت میں آئے اور اس سے گفتگو کرے۔ اللہ فرما رہا ہے، کہا جی گفتگو کرے، صدقہ دے، راہ خدا میں انفاق کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ایک انسان بھی جو ابھی تک رسول خدا کو آ کر تنگ کرتا تھا، کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھا، چھوڑ دیا رسول خدا کو۔ یعنی کہاں گئی وہ محبت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی محبت رسول نہیں تھا، عشق رسول نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ صرف ایک شخصیت تھی امیر المومنین کی کہ آپ کے پاس ایک دینار تھا، آپ نے اس کو چینج کروایا 10 درہموں میں، اور مسلسل 10 مرتبہ آپ نے راہ خدا میں صدقہ دیا اور رسول خدا سے گفتگو کی، صدقہ دیا رسول خدا سے گفتگو کی، صدقہ دیا رسول خدا سے گفتگو دی۔ 10 مرتبہ علی نے صدقہ دیا اور صدقے کے بعد آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ جو نعمت انسان کو بغیر زحمت کے مل جائے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اور رسول خدا کی نعمت ان کے درمیان میں آ گئی تھی، رسول خدا کی قدر نہیں کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے صرف دکھایا، کہا کہ دیکھو یہ نعمت ہے نا اتنی عظیم، اب تم نے صدقہ دینا ہے۔ تو تاریخ نے لکھا، قرآن مجید نے ذکر کیا، کسی ایک نے بھی صدقہ نہیں دیا سوائے امیر المومنین کے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید کی ایک آیت، جب آپ یہ کہتے ہو عملت بکتابہ، تو رسول کے زمانے میں یہ آیت قابل اجرا تھی، اس پر عمل کرنا تھا، لیکن مسلمانوں میں صرف ایک امیر المومنین کی ذات تھی جس نے اس آیت پر عمل کیا، کسی مسلمان نے اس پر عمل نہیں کیا۔ رسول کے آس پاس آ کر جو بیٹھتے تھے، رسول کو تنگ کرتے تھے، کسی نے رسول سے بات نہیں کی،
سب نے بخل کیا، کنجوسی کی، جو ان کی ذات کا حصہ تھا سوائے علی کے۔ لہٰذا سب نے لکھا کہ علی نے صدقہ بھی دیا، علی نے گفتگو بھی کی۔ علی نے ایسا کیوں کیا؟ علی نے کیوں کیا؟ ایک حکم خدا تھا، حکم خدا تھا، اور علی وہ ہے کہ جس نے کتاب خدا پر عمل کرنا ہے۔ عملت بکتاب ہی، آپ نے کتاب پر عمل کرنا ہے۔ علی کے سامنے جب آیت نازل ہو گئی تو علی کی ذمہ داری ہے اس آیت کے اوپر عمل کرے۔ لہٰذا اب علی صدقہ دے کر عمل کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیسے کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس شخص کی ہے کہ جو پروردگار کی حجت ہے۔ علی اس صدقے کو دے کر بتا رہے ہیں کہ رسول کا مقام کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر پیسے دے کر بھی رسول سے گفتگو کی جائے تو یہ کم ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے اولیاء بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کہاں ہے ایسی معرفت، کہاں ہے ایسا عمل؟ قرآن کی یہ آیت ہے نا، تمام مسلمانوں نے لکھی ہے کہ اس آیت پر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب نے عمل کیا، اور کسی مسلمان نے اس آیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ حتیٰ بعض لوگ تو دوسری طرف سے اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے آ کر علی سے گلہ کیا، شکوہ کی، علی کی مذمت کی کہ آپ نے صدقہ دے کر رسول کی خوش آمدی کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں خوش آمدی کی کون سی بات ہے؟ اللہ کا حکم آیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تاریخ ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اس میں خوش آمدی کس کی ہے؟ اللہ نے کہا صدقہ دے کے بات کرو، علی ابن ابی طالب قربتاً اللہ صدقہ دیتا ہے اور بات کرتا ہے۔ لیکن اتنے تنگ نظر تھے کیونکہ خود کو یہ فضیلت میسر نہیں آئی، خود کو یہ فضیلت نہیں ملی، تو علی کی طرف انگلی اٹھانا شروع کیا۔ کہا کہ علی نے اس لیے بات کی تاکہ علی جو ہے وہ رسول کی نگاہ میں اچھے بن جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والوں۔ صدقہ دینے سے ڈر گئے یہ لوگ۔ عملت بکتاب کہاں گیا؟ کس نے کتاب کے اوپر عمل کیا؟ علی نے۔ بس چاہنے والا کون ہے رسول کا؟ علی ابن ابی طالب، کہ جس کا دل رسول خدا کی محبت سے سرشار ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، اس کے اوپر کس نے عمل کیا؟ عملت بکتابک۔ آپ کہتے ہو نا اے مولا آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب خدا پر عمل کیا، تو آپ قرآن مجید کی آیتیں دیکھتے رہیے، ایک کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے آتی رہے گی، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس آیت پر اگر کسی نے عمل کیا تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بھئی کون ہے کہ جس نے اللہ کی محبت میں، مہم یہ ہے اللہ کی محبت میں، ویسے تو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ دیا، لیکن وہ کہ جس نے اللہ کی محبت میں یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلایا، وہ کون ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا، کہا کہ یہ علی و فاطمہ اور فضہ تھے، علی و فاطمہ و فضہ تھے کہ جنہوں نے نذر مانی تھی، اور نذر ماننے کے بعد انہوں نے تینوں دن، علی یہودی سے قرضہ لے کر آئے، لیکن ہر روز افطار کے وقت کبھی یتیم آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے، اور تیسرے دن تو کون آیا؟ اسیر آیا۔ اسیر کا مطلب آپ کو معلوم ہے؟ شاید اس نقطے کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ اسیر یعنی قیدی۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو اسیر ہوتے تھے، جو گرفتار ہوتے تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ وہیں گھومتے رہتے تھے، شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اسیر کو کھلایا، اسیر کون ہوتا تھا؟ اسیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانگنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اسیر کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی جنگ کے اندر قیدی بن کر آیا ہے، جو اس وقت مدینے کے اندر رہ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب اسے کسی وقت کھانے کی ضرورت پڑی، وہ علی ابن ابی طالب کے دروازے پر پہنچا، وہ علی کے جس کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں سوائے ان چند روٹیوں کے، وہ علی و فاطمہ و زہرا اور حسن و حسین اور فضہ اس کافر کو خالی ہاتھ اپنے گھر سے نہیں پلٹاتی۔ کافر کو کون ہے؟ کہاں ہے؟ عملت بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا کون ہے؟ ان کے علاوہ کوئی اور دکھا لیں؟
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کون ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کیا کہ جو تمہیں پسند ہو وہ راہ خدا میں دو؟ ہم انفاق تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہم پہلے والے حصے کو لیتے ہیں، آخری والے حصے کو نہیں لیتے. ہم یہ نہیں کہ ہم انفاق کرتے ہیں لیکن کون سا انفاق؟ کہا جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ انفاق کر دو، جو ہمارے پاس زیادہ ہے اسے انفاق کر دو. جبکہ سیرہ معصومین کیا ہے، سیرہ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ وہ چیز جو تمہیں پسند ہے اس کو انفاق کرو، اسے انفاق کرو. لہٰذا شہزادی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کے گھر میں آ رہی ہیں، شادی کا جوڑا پہنی ہوئی ہیں. فقیر نے سوال کیا، پرانا جوڑا پہنا اور نیا جوڑا دے دیا. خواتین نے کہا کہ دوسرا دے دیجئے. کہا نہیں، جو مجھے پسند ہے وہ دوں گی، جو مجھے پسند ہے وہ دوں گی. امام رضا علیہ السلام جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو دسترخوان پہ سب سے اچھا کھانا غریبوں کو دیتے تھے، پھر خود کھانا کھاتے تھے. اپنے دسترخوان پہ سارے غلاموں کو اپنے جمع کرتے تھے، پہلے ان کو کھلاتے تھے پھر کھاتے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ کون سا؟ وہ انفاق وہ کرو کہ جو تمہیں پسند ہے، جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہو اسے راہ خدا میں دو. بس اس آیت کے اوپر کس نے عمل کیا؟ عملت بکتاب اللہ. کون ہے اس کا مصداق؟ کون ہے؟ اہل بیت کے علاوہ اس آیت کے اوپر کسی اور نے اگر عمل کیا ہے تو آپ مجھے بتائیے. کون ہے کہ جس نے موعظہ حسنہ کیا ہو؟ جس نے موعظہ حسنہ کیا ہو اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے کتاب پر عمل کیا. اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے سنت رسول خدا پر عمل کیا. واتبعت سنن رسول سنن نبیہ. اور آپ نے کیا کیا؟ رسول اللہ کی سنت کی اتباع کی، پیروی کی. باقی لوگوں نے تو رسول کی سنت کو پامال کیا ہے. اگر رسول خدا کی کسی نے اتباع کی ہے، پیروی کی ہے سنت رسول کی، تو وہ کون ہے؟ لوگ تو یہ نعرہ لگا رہے تھے سنت خدا کو سائڈ میں رکھو، حسبنا کتاب اللہ. کتاب کافی ہے. کتاب کافی ہے کا مطلب کیا ہے؟ تاریخ آپ اگر پڑھیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ احادیث رسول کو جلا دیا گیا ہے. احادیث رسول یعنی رسول خدا کی زبان پر آنے والے کلمات، وہ سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ اگر سنت رسول ہے تو بتائیے جو سنت رسول کو جلا رہا ہو کیا وہ عمل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ سنت رسول کو جلایا گیا ہے. آپ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو مل جائے گا آسانی سے. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر اس کے بعد جب سنت رسول جل گئی تو آگے چل کر ایک شخص ہے کعب الاحبار، اس کو کہا کہ تم اپنی کتابوں کے، پرانی کتابوں کے قصے جو ہے وہ مسلمانوں کو بیان کرو. جسے آج اس وقت ہماری احادیث کی کتابوں میں کہا جاتا ہے اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی وہ حدیثیں کہ جو یہودیوں کے ہاں پائی جاتی تھی اور وہ مسلمانوں کی کتابوں کے اندر داخل ہوئی اس جیسے افراد کے ذریعے سے. تو سنت رسول کے اوپر کس نے عمل کیا؟ سنت رسول کے بعد ختم ہو گئی تھی. اگر کوئی عمل کرنے والا تھا تو علی ابن ابی طالب تھا. لہٰذا علی ابن ابی طالب کو جب پیشنہاد کی گئی کہ آپ قرآن اور سنت رسول اور فلاں فلاں صاحبان کی سنت کے اوپر عمل کریں تو علی ابن ابی طالب نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری سنت رسول، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اگر میں منصب خلافت پر بیٹھوں گا تو میں ان دو چیزوں کے ذریعے سے اپنی حکومت کو چلاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی. علی نے سنت رسول خدا کے مطابق نماز کے اندر بسم اللہ کو بلند پڑھا. بسم اللہ نماز کے اندر مستحب ہے کہ جہر کے ساتھ، آواز کے ساتھ پڑھی جائے. آپ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رسول خدا کی سنت تھی، ترک کر دی گئی. امیر المومنین واحد شخصیت ہے کہ جس نے سنت رسول کو
پکڑے رکھا اور یہ سنت امیر المومنین کے بعد ان کے پیروکاروں تک پہنچی۔ یہ علی کی ذات ہے کہ جو سنت رسول خدا پر عمل کر رہی ہے، باقی سب رسول خدا کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور یقیناً علی کے علاوہ رسول کی سنت کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ سنت رسول کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن عزیزان محترم سنت رسول کیا ہے؟ رسول کی حقیقت کو جو پہچانتا ہو وہی سنت رسول پر عمل کرے گا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ رسول خدا پر جب وحی نازل ہوئی تو رسول خدا کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو کیا رہا ہے، رسول خدا کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اور اس طرف سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے آنکھیں کھولی میں رسول خدا کے ساتھ تھا، جب رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئیں تو اس وقت رسول خدا میرے ساتھ تھے۔ یعنی جس کی پوری زندگی رسول خدا کے ساتھ رہی، اس سے بہتر سنت رسول خدا کون بیان کر سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی بیان کر سکتا ہے؟ مگر تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں رسول خدا کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ عرب کی ایک ضرب المثل ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ہمراہ اسی طرح چلتا تھا، ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ وحی نازل ہوتی تھی تو میں سنتا تھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں علی جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہو۔ یعنی وحی کو آتے ہوئے علی دیکھ رہا ہے، وحی کے کلمات کو علی سن رہا ہے۔ علی کون ہے؟ اسی لیے تو علی نے کہا انا الاول والآخر۔ کیا مطلب انا الاول والآخر؟ کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، شرک نہیں کر رہا کہ میں سب سے پہلا ہوں میں سب سے آخری ہوں، بلکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا رسول خدا پر ایمان لانے والا ہوں، اور میں سب سے وہ آخری ہوں کہ جس کی آغوش میں رسول خدا کا سر تھا جب رسول خدا اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے۔ یہ اس سے بہتر سنت پر عمل کون کر سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم جو شناخت رکھتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے، وہی سنت کے اوپر عمل کرے گا۔ علی ہے جو یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے ادبنی رسول اللہ، مجھے رسول خدا میرا مربی، مجھے ادب سکھانے والی ذات اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ رسول خدا نے مجھے ادب سکھایا، میرا مربی اللہ کا نبی ہے اور میں دوسرے لوگوں کا مربی ہوں، میں دوسرے لوگوں کا مربی ہوں۔ یہ اگر اس آیت کے اوپر اس کلمے کا مصداق اگر ہم دیکھیں وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، تو عزیزان محترم اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ لہٰذا آپ جب کسی بھی امام کی زیارت پر جائیں تو وہاں بغیر کسی درنگ کیے سوچے بغیر زیارت امین اللہ کی تلاوت کریں، اور یہ جملہ کہیں کہ مولا آپ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، آپ ہیں کہ جنہوں نے سنت رسول کی اتباع کی، آپ ہیں کہ جنہوں نے سنت رسول کو احیا کیا۔ کون ہے؟ یہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت کہ جنہوں نے اسی قرآن اور سنت رسول کے اوپر کسی سے کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ لہٰذا علی نے کہا مجھے نہیں چاہیے خلافت، کیوں؟ اس لیے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق چلوں گا۔ حسین ابن علی اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا کی سیرت کو انتخاب کریں گے قرآن کے ساتھ۔ حسین کے لیے کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ ہے معصوم کا مرتبہ، یہ ہے عظمت امام کہ جنہوں نے پورے کے پورے قرآن پر عمل بھی کیا اور پوری کی پوری سنت پہ رسول خدا کی اتباع کی، اور یہی لوگ ہیں جو اتباع کر سکتے ہیں۔ اور یہ اتباع کرنے والے کہ جن کو رسول خدا کی سنت یہ بھی رہی کہ ان اتباع کرنے والوں کو کبھی اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ رسول سجدے میں ہیں اور وہ رسول کی پشت پر ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی سجدہ اتنا طولانی کیوں کر دیا، کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ کہا نہیں، وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ کہا مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، مجھے کراہت ہو رہی تھی کہ میں کھڑا ہو جاؤں جس کی وجہ سے میرا یہ فرزند میری کمر سے نیچے اتر جائے۔ یہ رسول کی سنت ہے۔
رسول اس فرزند کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھماتے، لیکن وہی مدینے والے کہ جن کو رسول بار بار بتا رہے ہیں، رسول کا عمل بتا رہا ہے، رسول کی سنت بتا رہی ہے۔ آج تو مسلمان بہت زور و شور سے رسول کی سنت کرتا ہے، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، یعنی سنت رسول پر عمل کرنے والا کہتا ہے، لیکن کہاں گئی وہ سنت رسول؟ رسول خدا تو حسین کو دیکھ کر گریا کرتے تھے۔ آج لوگوں کے ذہن اتنے پست ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ گریا بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو سب سے پہلے گریا کرنے والا، یہ بدعت کرنے والا نعوذ باللہ اللہ کا نبی۔ عزیزان محترم، وہ رسول جس کو دیکھ کر گریا کرتا تھا، اس کے چہلم کے دن قریب آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب اسرا کو، جو کہ شام کے زندان میں قیدیوں کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، یزید نے اپنے ایک غلام کو اس زندان کی طرف بھیجا، کہا کہ جاؤ علی ابن الحسین کو بلا کر لاؤ۔ روایت کہتی ہے غلام زندان میں پہنچا، علی ابن الحسین کو بلایا، کہا کہ یزید نے تمہیں بلایا ہے۔ جیسے ہی میرا مولا جانا چاہتا تھا نا، تو جناب زینب کو اطلاع ہوئی کہ یزید نے سید سجاد کو بلایا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کر آ کر کہا کہ بیٹا نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ کہا نہیں پھوپھی اماں آپ بیٹھیں، میں خود جاؤں گا۔ سید سجاد اس یزید کے دربار میں پہنچے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو سید سجاد کے زخموں کو تازہ کیا ہے نا یزید نے، تو ایک جملہ کہا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ تخت پر بیٹھو۔ جب تخت کا نام لیا نا تو کہا مجھے معاف کر دے، تو میرے زخموں کو تازہ مت کر۔ ارے یہ وہی تخت ہے نا کہ جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ اجرکم اللہ، میں اس تخت کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ کہا کیا بات ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے سوچا ہے کہ اب آپ لوگوں کو آزاد کر دوں، میں چاہتا ہوں آپ کو آزاد کر دوں۔ روایت میں ملتا ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میں جا کر اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا۔ پھوپھی کے پاس آئے، کہا جب پھوپھی کو آ کر بتایا نا کہ یزید چاہتا ہے کہ ہمیں آزاد کر دے، تو پھوپھی نے کہا کہ اس سے کہو کہ ہم اپنے شہداء پر ابھی تک گریہ نہیں کر سکے، اس سے کہو ہمیں ایک ایسا گھر دے دے کہ جہاں ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں۔ ارے ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں، اور جو شام کی رہنے والی عورتیں ہم سے تعزیت کرنے کے لیے آئیں تو وہ اس گھر میں آ سکیں۔ ایک ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک گھر دے دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے جو اسباب کو لوٹا تھا وہ سارا مال و اسباب ہمیں واپس پہنچا دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو ہمیں کربلا کے راستے سے مدینے کی طرف لے کر جائے۔ سید سجاد نے جا کر ایک مرتبہ یزید سے یہ چیزیں بیان کی، کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے کہ جس میں ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا مال و اسباب جو تو نے غارت کیا ہے، جو لوٹ لیا تم لوگوں نے، وہ واپس ہو جائے۔ تو یزید کہتا ہے وہ میں کیسے واپس کروں، مجھے نہیں معلوم کس کے پاس ہے، میں اس سے زیادہ پیسہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، جو تمہارا دل چاہے میں تمہیں دوں گا۔ کہا نہیں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، تجھے نہیں معلوم اس میں کیسے کیسے تبرکات ہیں، اس میں حسین کا کرتا ہے، حسین کا کرتا ہے، اس کے اندر رسول کا امامہ ہے، اس کے اندر کیسی کیسی قیمتیں نادرات ہیں، تبرکات ہیں۔ یزید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ تبرکات بھی واپس دیتے ہیں۔ ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ وہ گھر تیار کیا گیا، ان اسیروں کو اس گھر کی طرف بھیجا گیا۔ اب بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، شام کی عورتیں آ کر پرسہ دے رہی تھیں۔ عجب نہیں، عورت جب بھی آتی ہوں گی، وہ شام کی عورتیں آتی ہوں گی تو بیویوں سے پوچھتی ہوں گی، ہر ایک بیوی کو جب روتا دیکھتی ہوں گی تو ان بیویوں سے پوچھتی ہوں گی، اے بیوی آپ پر کربلا میں کون سی مصیبت آئی، آپ نے کون سی قربانی راہ خدا میں پیش کی۔ جب اکبر کی ماں کے پاس آ کر پوچھتی ہوں گی تو اکبر کی ماں کہتی ہوگی، میرا ایک جوان 18 سالہ تھا جو ہم شکل پیغمبر تھا، میرے کیسے کیسے ارمان تھے، لیکن اسے کربلا میں اس کے سینے میں ایسی برچھی لگی
لگی، ایسی برچھی لگی کہ جب برچھی کا پھل نکالا گیا تو اس کا جگر باہر آ گیا۔ ہاں عزیزو، جب اکبر کی ماں، جب قاسم کی ماں سے پوچھتی ہوں گی اے بی بی تم نے کون سی قربانی دی، تو عجب نہیں ام لیلہ کہتی ہوں ارے میرا ایک یتیم تھا، ارے یتیم تھا، کس کا یتیم؟ حسن کا یتیم تھا کہ جس کا زندگی میں لاشا پامال کر دیا گیا۔ ارے جب رباب کے پاس آ کر پوچھا ہوگا اے بی بی تم نے کیا پیش کیا، تو رباب نے کیا کہا ہوگا؟ ارے میرا ششماہ علی اصغر، ارے تیرے سے شعبہ اس کی گردن میں، اجرکم اللہ۔ ارے ام کلثوم سے آ کر پوچھا ہوگا اے بی بی تم نے قربانی کیا پیش کی، کہا ہوگا ارے میرا ایک بھائی تھا 32 برس کا، ارے جس کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، ارے جو دریا کنارے سو، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزیزو، جب زینب سے پوچھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم زینب نے اپنے بچوں کا ذکر کیا ہوگا یا اپنے بھائی کا ذکر کیا ہوگا، ارے 2 شہزادے تھے میرے، لیکن زینب نے جب ان کے لاشیں آئے تھے تو سجدہ شکر کیا تھا، لیکن جب حسین کے گردن پر چھری چل رہی تھی تو زینب اس مقتل کی طرف اپنے ماجائے کو دیکھ، اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے ارے وہ تبرکات آنا شروع ہوئے، ارے ہر بی بی کا جو ہر بی بی کی جو امانت تھی، جو تبرک تھا، جو نشانی جس بی بی سے تعلق رکھتی تھی وہ اس بی بی تک پہنچنا شروع ہوئی۔ پہلے تبرکات آئے، ارے کسی کا کرتا آتا تھا، ارے کسی کا جھولا آتا تھا، ارے یہ سارے تبرکات، چھوٹی چھوٹی بالیاں، ارے جب آئی ہوں گی تو رباب نے اس چھوٹی سی قبر کو دیکھ کر کیا کہا ہوگا؟ اے سکینہ تیری بالیاں آ گئی۔ عزیزو، جب تبرکات آ گئے تو اس کے بعد اب شہداء کے سر آئے، ارے پہلے چاہنے والوں کے سر آئے، بیویاں لیتی جاتی تھی، ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا سر آیا، ارے رباب نے اس سر کو لیا، اے بیٹا کہا ہوگا ارے بیٹا کیا تیرے جیسے کو بھی نہر کیا جاتا؟ ارے قاسم کا سر آیا ہوگا، اکبر کا سر آیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لیا، ارے جب حسین کا سر آیا تو ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت، ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس عبادت کا، جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص رانا حسن، فاطمہ زہرا، فضہ سجاد، مولانا سید تقی مکتبی صاحب اور جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کی کہا ہے، ان سب کو بحق کے شہدائے کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، مراجع اعظام بانی مکتب سے محمد علی نقوی، محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، مرحوم سید وزارت حسین ابن حیدر حسن، مرحومہ سیدہ امینہ خاتون بنت سید آفتاب حسین، مرحوم سید سرفراز حسین، مرحومہ محبوب سہرہ بنت اشتیاق حسین اور تمام مومنین مومنات کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ